ایک بہت بڑا سوال آج کل گردش میں ہے، کیا وہ بین الاقوامی نظام جسے ہم سب جانتے تھے اب ختم ہو چکا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی تجزیے کی گہرائی میں جائیں گے جو اس سوال کا جواب ایک بہت واضح ہاں میں دیتا ہے۔ تو یہ تجزیہ شروع ہی ایک بہت سخت اعلان سے ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ قوانین پر مبنی نظام جس پر دنیا بھروسہ کرتی تھی اب عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، یعنی اب اصول نہیں بلکہ صرف طاقت کا راج ہے۔ اور اس کا ثبوت مصنف وینیزویلا کے صدر مڈورو کے خلاف حالیہ امریکی آپریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ دنیا یک طرفہ طاقت کے استعمال کے ایک نئے اور زیادہ خطرناک دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اچھا، تو کیا یہ سب کچھ اچانک ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ آئیے ذرا تاریخ میں پیچھے چل کر دیکھتے ہیں کہ آج کے بحران کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ یہاں تجزیہ ایک بہت دلچسپ کنیکشن بناتا ہے۔ وہ آج کے اقدامات کو سیدھا 19ویں صدی کے مونرو ڈاکٹرن سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس نے پورے لاطینی امریکہ کو مؤثر طریقے سے امریکی اثر و رسوخ کے نیچے لا کھڑا کیا تھا۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ صاف صاف دکھاتی ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ صدیوں پر پھیلی ہوئی مداخلت کی ایک لمبی کہانی ہے۔ 1823 کے مونرو ڈاکٹرن سے لے کر 2002 میں ہوگو شاویز کے خلاف ناکام بغاوت تک یہ ایک ہی پیٹرن کا حصہ ہے۔ لیکن اصل بات اور شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ مصنف کے مطابق آج کی صورتحال پہلے سے بھی کہیں زیادہ خراب ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دوسرے علاقائی رہنماؤں پر براہ راست حملے، یہ اس نئی جارحیت کے صرف چند مثالیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مان لیا کہ پرانا نظام ختم ہو گیا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نئے دور کی سب سے بڑی لڑائی کیا ہے؟ یہ تجزیہ ہمیں ایک نئے عالمی میدان جنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہیں پر اس تجزیے کا سب سے بڑا دعویٰ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ 400 سال میں پہلی بار ایک غیر مغربی طاقت مغربی ٹیکنالوجی کی بالادستی کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ بات عالمی طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ یہاں پر دونوں طاقتوں کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جس کی فوجی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور دوسری طرف چین جو اپنا اثر و رسوخ معاشی معاہدوں اور ٹیکنالوجی کی اجارہ کو توڑ کر بڑھا رہا ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ایک نئی قسم کی عالمی جنگ کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں۔ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ اس میں مغرب مخالف ریاستوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جائے گا۔ اب اس پوری عالمی کشمکش کا اثر پاکستان جیسی ریاستوں پر کیا پڑتا ہے؟ یہ تجزیہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم اور مشکل دوراہے پر کھڑا ہے، یعنی غلامی اور خود مختاری کے بیچ ایک انتخاب۔ تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑے بلاک کا حصہ بن جائے، اپنے مفادات کو قربان کر دے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خطے میں ایک مستقل جنگ کا میدان۔ اور دوسرا آپشن وہ ہے اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر قائم رہنا، لیکن تجزیہ صاف کہتا ہے کہ اس راستے کی قیمت بہت بھاری ہے اور اس پر دباؤ بھی بہت زیادہ آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان یہ قیمت چکا سکتا ہے؟ کیا وہ خود مختاری کا راستہ اپنا سکتا ہے؟ تجزیے کے مطابق ہاں، اور اس کی وجہ ہے پاکستان کی اپنی دفاعی صلاحیت۔ J-17 طیارے، الخالد ٹینک اور ایٹمی طاقت اسے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتا ہے؟ آج کی دنیا میں طاقت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نتیجہ بہت تلخ ہے، لیکن تجزیے کے مطابق سچ یہی ہے کہ انسانی حقوق اور جمہوریت جیسے الفاظ اب صرف نعرے بن کر رہ گئے ہیں، جنہیں فوجی مداخلت کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ آج کے عالمی نظام میں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اصل فیصلہ کن چیز صرف اور صرف فوجی طاقت ہے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں صرف طاقت کی زبان سمجھی جاتی ہو، وہاں آزادی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟